باب الحوائج باب الحوائج اے مولا غازی آئے ہیں در پہ تیرے سوالی باب الحوائج اے مولا غازی آئے ہیں در پہ تیرے سوالی ہمیں خبر ہے رد نہیں ہوگی کبھی اس در سے دعا ہماری، اس لیے آئے ہیں اصل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسول ربنا بالحق، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی الکتاب الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، صلوات بر محمد وآل محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ پروردگار عالم اپنی بابرکت کتاب قرآن مجید میں اپنا تعارف کرا رہا ہے، اپنی پہچان کرا رہا ہے، خدا کون ہے، اس کا اختیار کیا ہے، یہ بتا رہا ہے۔ خدا نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات، کہ بے شک اللہ وہ ہے جس نے خلق کیا موت کو اور زندگی کو۔ کیوں خلق کیا موت کو اور زندگی کو؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ خدا تمہیں آزمائے کہ تم میں اچھا عمل، احسن کون ہے عمل کے اعتبار سے، تم میں احسن عمل انجام دینے والا کون ہے۔ تو خداوند عالم نے دو چیزوں کو قرار دیا آزمائش کا ذریعہ، ایک موت اور ایک زندگی۔ چونکہ یہ سال ثواب کی مجلس ہے، اس لیے اس عنوان کو منتخب کیا ہے اور اس آیت کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے کہ خداوند عالم نے دو معیار رکھے ہیں انسانوں کو آزمانے کے لیے، انسانوں کا امتحان لینے کے لیے، ایک ہے موت اور ایک ہے زندگی۔ الذی خلق الموت والحیات، جس نے خلق کیا موت کو اور زندگی کو۔ خدا کس طریقے سے آزماتا ہے؟ موت کے ذریعے اور زندگی کے ذریعے۔ آپ دیکھیں کائنات میں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، جب کوئی یہ دنیا چھوڑ کر چلا جاتا ہے، تو اس کے گھر والے اس کے اوپر نوحہ پڑھتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، سوگ مناتے ہیں، روتے ہیں، فریاد کرتے ہیں۔ یہاں تک اسلام نے اس کی اجازت دی ہے اور یہ تقاضا بھی ہے کہ انسان روئے، گریہ کرے اور چار لوگ آئے تسلی دے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان اس گریہ و زاری میں اور اس رونے میں ایسا حواس باختہ ہو جاتا ہے، اپنا ہوش کھو بیٹھتا ہے کہ یہاں تک کہہ دیتا ہے کہ اے خدا، کیا تجھے کوئی اور گھر نہیں دکھا تھا؟ اے خدا، تجھے کیا ضرورت تھی؟ میرا بیٹا تو ابھی جوان تھا، یا میرا بیٹا تو ابھی چھوٹا تھا، یا چاہنے والے کہیں اے خدا، کیا تجھے کوئی اور نہیں ملا تھا؟ بچے چھوٹے ہیں، اس کے ماں کا انتقال ہو گیا، یہ باپ چلا گیا، بچوں کا کیا ہوگا؟
یہ سارے الفاظ اور یہ کلمات جو انسان اپنی زبان سے نکالتا ہے، یہ ہے خدا اس سے ذریعے سے بندوں کو آزماتا ہے۔ کس طریقے سے؟ اگر بندہ خدا کی رضا میں راضی ہے اور خدا کی معرفت رکھ رہا ہے تو بندہ گریہ کرے گا، نوحہ کرے گا، خدا کی رضا میں راضی رہے گا، کبھی یہ کلمات اپنی زبان پہ لے کے نہیں آئے گا، بلکہ بندہ کہے گا پالنے والے، ہمارا جانے والا ہمیں چھوڑ کر چلا گیا، ہمیں تکلیف ہے، ہمیں غم ہے، ہمیں رنج ہے، مگر ہم تیری رضا میں شامل ہیں، تیری رضا میں راضی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خدا زندگی کے ذریعے سے بندوں کو آزماتا ہے۔ کس طریقے سے؟ خدا نئی زندگی دیتا ہے، گھر میں لوگ خوش ہوتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں، دوستوں کو بلاتے ہیں، احباب کو بلاتے ہیں، لیکن انسان جب یہ تمام کام کرتا ہے تو ایک کام بھول جاتا ہے کہ خداوند عالم کا شکریہ ادا کرے۔ تو خدا اس طریقے سے اپنے بندوں کو آزما رہا ہے کہ دیکھو تم خوشی مناؤ، اپنی خوشی کا اظہار کرو، تمہارے یہاں ایک رحمت آئی ہے، یا تمہارے یہاں ایک نعمت نازل ہوئی ہے، لیکن ان تمام خوشی منانے کے ساتھ ساتھ، ان تمام خوشیوں کے ساتھ ساتھ تم کبھی خدا کا شکر نہ بھول جانا، کیونکہ آج اگر تمہارے پاس کوئی خوشی ہے، تمہارے گھر میں اگر کوئی رحمت یا نعمت نازل ہوئی ہے تو سبب صرف خداوند عالم ہے۔ خداوند عالم نے رحمت اور نعمت نازل کی ہے، تو کبھی بھی خدا کا شکر ادا کرنا نہ بھولنا۔ تو عزیزوں، خداوند عالم آزما رہا ہے موت کے ذریعے سے اور زندگی کے ذریعے سے، اور اس آیت میں خدا نے سب سے پہلے ذکر کیا ہے موت کا اور پھر ذکر کیا ہے حیات کا۔ خدا اگر چاہتا تو پہلے تذکرہ کرتا حیات کا پھر موت کا، کہ خدا وہ ہے جس نے خلق کیا زندگی کو اور جس نے خلق کیا موت کو، لیکن نہیں، خدا نے کہا خدا وہ ہے جس نے خلق کیا موت کو اور زندگی کو۔ یعنی خدا بتا رہا ہے کہ دیکھو تمہاری موت تمہاری زندگی کے ساتھ میں نے خلق کر دی تھی، اب تم دنیا میں اس طرح اپنی زندگی بسر نہ کرنا کہ جیسے تمہیں موت ہی نہیں آنی، اپنی زندگی گزارنا لیکن یہ سوچ کر کے کہ ایک دن تمہیں موت ضرور آنی ہے۔ تو خدا نے موت کو پہلے ہی مقرر کر دیا ہے، اور پھر جس طریقے سے خدا نے خلق کیا زندگی کو، اسی طریقے سے خدا نے موت کو بھی خلق کیا، اور جس طریقے سے زندگی ایک حقیقت ہے جس سے نہ تو کوئی انکار کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی منہ پھیر سکتا ہے، اسی طریقے سے موت بھی ایک حقیقت ہے۔ کوئی بھی مذہب والا ہو، کسی بھی مسلک پر چلنے والا ہو، جب کسی سے پوچھا جائے گا زندگی کے بارے میں تو کبھی انکار نہیں کرے گا، ہر انسان یہی کہے گا کہ ہاں زندگی ایک حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے کوئی شیعہ ہو، کوئی سنی ہو، کوئی مسلم ہو، کوئی کافر ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی مسلک پر چلنے والا ہو، اگر اس سے پوچھا جائے موت کے بارے میں تو ہر انسان یہی کہے گا کہ ہاں جس طریقے سے زندگی برحق ہے اسی طریقے سے موت بھی برحق ہے، اور ایک نہ ایک دن ہمیں موت آنی ہے۔ ہر انسان مانتا ہے کہ اسے موت آنی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ موت کے بعد جو مراحل طے کرنے ہیں اس میں اختلاف پایا جاتا ہے ہر مذہب میں، لیکن الحمدللہ جتنی تفصیل سے اپنے اسلام نے بیان کیا ہے اتنے تفصیل سے کسی اور مذہب نے بیان نہیں کیا کہ موت کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ ہر مذہب نے کتنا بیان کیا، موت آئے گی، بہت بیان کیا، تو آگے یہ بیان کیا کہ اچھے اعمال ہوں گے، اچھے کرم ہوں گے تو جنت ہے، ہیون ہے، سورگ ہے اپنی اپنی زبان میں، اور برے اعمال کیے ہیں تو جہنم ہے، ہیل ہے، نرک ہے، سب نے اس طریقے سے بیان کیا۔ بس اتنے پر رک گئے لوگ، لیکن اسلام نے صرف اتنا ہی بیان نہیں کیا، یعنی وہ چیزیں جہاں پر تمام مذہب نے ختم کیا بات کو، اسلام نے کہا کہ دیکھو بات یہاں پہ ختم نہیں ہونے والی، بلکہ موت کے بعد ابھی تو حساب و کتاب کا وقت ہے، ابھی تو میزان کا وقت ہے، ابھی تو محشر ہے، ابھی تو برزخ ہے، ابھی تو پل صراط ہے، یہ تمام مراحل ہیں، ابھی تو قبر کا مرحلہ باقی ہے۔ یہ تمام مراحل ہو جانے کے بعد تب جا کے انسان کو جنت یا انسان کو جہنم نصیب۔ تو معلوم ہوا جتنی تفصیل سے اسلام نے بتایا اتنی تفصیل سے اس موت کے بعد کسی نے نہیں بتایا۔ کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ کسی نے کیوں نہیں بتایا، اور کوئی بتائے گا بھی کیسے؟ کہاں کو جاتے ہیں رستے یہ راز کیسے کھلے، کہاں کو جاتے ہیں رستے یہ راز کیسے کھلے، جہاں میں کوئی بھی بارے دیگر نہیں آیا، جہاں میں
کوئی بھی بار دیگر نہیں آیا۔ جب انسان دنیا میں مرنے کے بعد آتا ہی نہیں تو معلوم کیسے ہوگا، کوئی بتائے گا کیسے کہ موت کے بعد ہوتا کیا ہے؟ لیکن کیا کہنے ان ذوات مقدسہ کا کہ ان کے سامنے موت خلق ہو رہی تھی۔ وہ جان رہے تھے کہ موت سے پہلے کی زندگی کیا ہے، موت کے وقت کی زندگی کیا ہے، موت سے پہلے کیا ہوتا ہے، موت کے وقت کیا ہوتا ہے اور موت کے بعد کیا ہوتا ہے۔ اہل بیت نے بتایا، چہادہ معصومین نے بتایا کہ دیکھو موت کے بعد کیا ہونا ہے، شفاعت کس طریقے سے ہوگی اور ہماری شفاعت کن لوگوں کو ہوگی۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ تو موت ایک حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور جب کوئی انکار نہیں کر سکتا تو اسے کرنا کیا چاہیے؟ انسان کو عبرت لینی چاہیے موت سے۔ روایات میں آیا بھی ہے کہ مومن کیس ہوتا ہے، خود امام امیر کائنات نے فرمایا ہے، امام علی نے فرمایا ہے کہ مومن کیس ہوتا ہے، یعنی دوسروں کی چیزوں کو دیکھتا ہے، حوادثات کو دیکھتا ہے تو خود اپنے اوپر وہ عبرت حاصل کرتا ہے۔ تو جس طریقے سے آپ کسی چیز کا مشاہدہ کریں، کسی چیز کی خبر سنیں تو آپ کو چاہیے کہ عبرت حاصل کریں، مومن کیس ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر انسان کسی کی موت کا مشاہدہ کرے یا کسی کے انتقال کی خبر سنے تو انسان کو چاہیے کہ اس سے عبرت حاصل کرے، اور جو انسان عبرت حاصل نہیں کرتا وہ غافل ہوتا ہے، اور غافل انسان کا نہ تو دنیا میں کوئی بھلا ہونے والا ہے اور نہ ہی آخرت میں کوئی بھلا ہونے والا ہے۔ اب انسان کس طریقے سے عبرت حاصل کرے؟ جب ہم کسی کی خبر سنتے ہیں موت کی تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم افسوس کرتے ہیں، غمزدہ ہوتے ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ اب بال بچے کیسے رہیں گے، گھر والے کیسی کیسی تکلیفوں سے گزریں گے۔ یہ تمام چیزیں ہم اس کے لیے سوچتے ہیں، لیکن ہمیں صرف اس کے لیے نہیں سوچنا چاہیے جس کی موت ہوئی ہے، جو انتقال فرما کے اس دنیا کو چھوڑ گیا ہے، بلکہ ہمیں اپنے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو مجبور ہے، وہ اب کچھ نہیں کر سکتا، اس دنیا سے چلا گیا ہے، راستہ منقطع ہو گیا ہے، سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ اب اگر کچھ عمل کرنا بھی چاہے تو وہ نہیں کر سکتا، لیکن ہم اگر چاہیں تو عمل کر سکتے ہیں۔ وہ اگر چاہے نماز پڑھنا نہیں پڑھ سکتا، روزہ رکھنا چاہے نہیں رکھ سکتا، حج و زیارت کرنا چاہے نہیں کر سکتا، مجلس میں شرکت کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، لیکن ہم اپنی عاقبت بخیر کر سکتے ہیں، ہم نمازیں پڑھ سکتے ہیں، ہم روزے رکھ سکتے ہیں، ہم تمام نیکیاں انجام دے سکتے ہیں۔ وہ مجبور ہو چکا ہے لیکن ہم مجبور نہیں ہیں، ہم مختار ہیں، ہمارے پاس اختیار ہے۔ تو اگر انسان کسی کی موت کی خبر سنے تو صرف سامنے والے پر افسوس نہ کرے، بلکہ جب وہ سامنے والے پر سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہو تو اس کا بھی خیال رکھے کہ ایک دن ہمارے اوپر بھی سورہ فاتحہ پڑھا جائے گا، ایک دن ہمیں بھی اس دنیا سے گزر کے جانا ہے۔ تو ہم ایسے اعمال کریں اور ہم اپنے سامان تیار کر لیں تاکہ جب اس دنیا کو چھوڑ کر ہم اس دنیا کو بسائیں تو ہمیں کسی چیز کی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے، ہمیں کوئی مشکل درپیش نہ ہونے پائے۔ انسان کو مشکل کن چیزوں کی ہوتی ہے؟ اور ایک عاقل انسان جب کسی جگہ کو چھوڑتا ہے اور دوسری جگہ پہ جاتا ہے، یعنی انتقال فرماتا ہے، یہاں سے منتقل ہو کے وہاں منتقل ہوتا ہے، تو انسان کیا کرتا ہے؟ پتہ کرتا ہے، احوال معلوم کرتا ہے کہ یہاں پر کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ اب جن چیز کی ضرورت یہاں پر ہوتی ہے وہ اپنے ساتھ ان چیزوں کو اس گھر میں یا اس جگہ پر لے کے جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے یہاں پر کیا چیز نہیں ہے، کیا چیز مجھے نہیں مل سکتی، تو جو چیز اسے نہیں مل سکتی وہ چیز اپنے ساتھ لے کر کے جاتا ہے، اور موت کا ہی نام انتقال ہے، اس دنیا سے منتقل ہونا آخرت کی جانب۔ تو جب انسان دنیا میں منتقل ہوتا ہے اور انتقال فرماتا ہے تو وہ چیزوں کی جس کی وہ ضرورت محسوس کرتا ہے ان چیزوں کو اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے۔ تو جب انسان آخرت میں منتقل ہو رہا ہے اور جب آخرت کی جانب انتقال کر رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ احوال معلوم کرے، وہ اہل بیت کی احادیث پڑھے اور روایات میں دیکھے کہ وہاں پر کیا چیزیں ہمیں چاہیے اور ہمارے پاس کیا چیزیں نہیں ہیں۔ یہ دنیا ہے، یہاں پر انسان کو کیا چاہیے؟ رہنے کے لیے گھر چاہیے، کھانے کے لیے غذا چاہیے، پہننے کے لیے لباس چاہیے۔ انسان یہاں پہ کیسے فراہم کرتا ہے؟ انسان نے پیسہ دیا، غذا خرید لیا، پیسہ دیا، لباس خرید لیا، پیسہ دیا، گھر خرید لیا۔ کیا یہی پیسہ آپ کا آخرت میں بھی کام آئے گا؟ مرنے کے بعد بھی کام آئے گا؟ نہیں عزیزوں،
مرنے کے بعد یہ پیسہ کام نہیں آنے والا، لیکن ہاں ضرورت یہی ساری چیزیں ہیں وہاں پر، کیونکہ مرنے کے بعد جب انسان جائے گا اسے بھوک و پیاس کا احساس ہوگا، وہ پریشان حال ہوگا۔ تو اب اگر کچھ کھانا ہے تو پیسہ کام نہیں آئے گا، اب اسے اگر اچھا گھر چاہیے، جنت میں مقام چاہیے تو کیسے حاصل کرے؟ تو وہاں پر جو چلنے والی چیز ہے اس کا نام ہے نیک عمل۔ انسان کے اعمال ہیں کہ جو وہاں پر انسان کا ساتھ دے گا، اور اگر اسے چاہیے ہوگا اچھا گھر تو یہی نیک اعمال اسے جنت میں اچھا گھر دلائیں گے۔ اسے بھوک لگے گی تو یہی نیک اعمال اسے جنت میں لے جائیں گے اور اچھی اچھی غذا کھلائیں گے، اور یہی نیک اعمال انسان کو جنت کے لباس پہنائیں گے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ سامان سفر تیار کرنا ہے انسان کو اپنی موت کے لیے، کہ انسان جب مرنے کے بعد جائے تو اسے کیا کرنا ہے، کس طریقے سے رہنا ہے۔ اور خدا کا شکر کہ خداوند عالم نے 14 معصومین یعنی 14 معصومین ہمارے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے بھیجے ہیں۔ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں سفر کیسے کرنا ہے اور سامان سفر کیسے باندھنا ہے۔ کتاب کا نام ہے الحیات بعد الموت، صادق حسن صاحب کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے فرمایا، لکھا ہے کہ راوی بیان کر رہا ہے کہ میں مدینے کی گلی میں رات کے موقع پر نکلا، اور آپ اندازہ کریں کہ رات کا عالم کیا ہوتا ہے۔ آج جب زمانہ ڈیولپ ہو چکا ہے، ترقی یافتہ ہے، اسٹریٹ لائٹ لگی ہوتی ہے، روشنی چاروں طرف ہوتی ہے، اس کے بعد بھی انسان رات کو جلدی نکلنا گوارا نہیں کرتا۔ جب اسے کوئی کام ہوتا ہے یا ضروری کام ہوتا ہے تب انسان رات کو نکلتا ہے۔ اور 1400 سال پہلے کیسا عالم رہا ہوگا؟ آج جب کہ گاؤں بھی شہر بن چکا ہے، اس وقت تو شہر بھی گاؤں رہا ہوگا۔ تو اس وقت راوی کہہ رہا ہے کہ میں نے دیکھا ایک شخص ہے جو رات کی تاریکی میں سفر کر رہا ہے، اور وہاں پر کوئی اندھا بندہ کوئی دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ تو مجھے لگا یہ شخص بہت پریشان ہے، یا اسے بہت ضرورت ہے کہ جو اتنی رات پر نکلنے پر مجبور ہوا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں آگے بڑھا اس تشویش میں کہ میں دیکھوں کہ ہے کون شخص، اسے ضرورت کس چیز کی ہے۔ جب وہ آگے بڑھا، قریب پہنچا، تو اس نے دیکھا کہ وہ شخص، وہ مسافر کوئی اور نہیں ہے بلکہ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام ہیں۔ اس نے دیکھا امام کی کمر پر ایک بوری رکھی ہوئی ہے، اور امام سفر پہ چلے جا رہے ہیں۔ پوچھا مولا آپ کہاں جا رہے ہیں، کیسی تیاری ہے؟ تو امام نے کہا میں سفر پہ جا رہا ہوں۔ تو راوی کو لگا کہ امام شاید یہ شہر چھوڑ کر کسی دوسرے شہر کی طرف سفر کر رہے ہیں، تو امام سے ملاقات کرنے کے لیے وہ نہیں گیا۔ 3-4 دن یا کچھ دن ایسے گزرے تو امام کی اس سے ملاقات ہوئی، تو پوچھتا ہے مولا آپ سفر سے کب آئے؟ تو امام نے کہا میں نے جو سفر کہا تھا تم نے وہ سفر سمجھا ہی نہیں، تم نے جو سفر سمجھا میں نے وہ سفر نہیں کہا تھا۔ تم نے سفر سمجھا دنیا والا کہ میں سفر کر رہا ہوں دنیائی سفر، لیکن نہیں، میرا سفر موت کا سفر تھا، میرا سفر آخرت کا سفر تھا۔ میری کمر پر جو بوری تھی وہ غریبوں کی غذا اس میں رکھی ہوئی تھی، وہ روٹیاں تھی اس میں۔ تو امام بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو سامان سفر اگر تیار کرنا ہے تو زندگی صرف خود کی نہیں دیکھنی ہے بلکہ دوسروں کی دیکھنی ہے، کہ دوسرے کو کس طریقے سے آسائش فراہم کیے جائے، کس طریقے سے ان کی ضرورت پوری کی جائے۔ اور خود خداوند عالم اپنی کتاب قرآن مجید میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ قرآن میں ارشاد ہوا، خدا نے فرمایا کہ یہ مومن اور یہ مومنہ یعنی مرد مومن یا عورت مومن یہ کیسے ہوتے ہیں؟ تو خدا نے کہا یہ بعض یعنی بعض مومن بعض مومنہ یہ آپس میں مددگار ہوتے ہیں۔ یعنی اگر مومن اپنے کو ثابت کرنا ہے تو انسان کو سامنے والے کی مدد کرنی پڑے گی۔ یہ ہے آپ کا سامان سفر، یہ ہے آپ کی راہ، اور اس طریقے سے آپ اپنی موت کو آسان کر سکتے ہیں اور اپنی آخرت کو بخیر کر سکتے ہیں۔ کیونکہ مرنے والا ایک مومن یا مومنہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اب چونکہ مومن دوسرے کی مددگار ہوتا ہے، مدد کس سے کی جاتی ہے؟ مدد کی جاتی ہے محتاج کی، جس کے پاس احتیاج ہو۔ اب یہ احتیاج اور یہ محتاجگی
صرف زندہ لوگوں میں نہیں ہوتی بلکہ مردہ لوگوں میں ان سے زیادہ محتاجگی ہوتی ہے۔ زندہ انسان ہے، ٹھیک ہے، محتاج ہے، وہ آپ نے اس کی مدد کی، لیکن اگر وہ کوشش کرتا اور مشکلوں کو سہن کرتا، برداشت کرتا، تو ایک موقع ایسا آتا کہ وہ ان چیزوں کو فراہم کر لیتا جن کی ان کو ضرورت تھی، کیونکہ وہ مختار ہے، مجبور نہیں ہے۔ حالات کے ہاتھ وہ گرفتار ہے لیکن مجبور نہیں ہے۔ لیکن وہ لوگ کہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں وہ مجبور ہیں، وہ مختار نہیں ہیں۔ اب ان کی مدد کس طریقے سے کی جائے؟ اب اگر وہ چاہیں نیک عمل انجام دینا نہیں دے سکتے، مجلس میں شرکت کرنا چاہے نہیں کر سکتے، تو ہمیں کیا کرنا ہے ان کی مدد کے لیے؟ ہم ان کے لیے صدقہ جاریہ کرتے ہیں، ہم ان کے لیے فرش عزائے امام حسین بچھاتے ہیں، مجلس برپا کرتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، اور یہ ثبوت دیتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تمہیں ہرگز فراموش نہیں کیا ہے، جس طریقے سے تم دنیا میں تھے ہم تمہارے ساتھ تھے، اسی طریقے سے مرنے کے بعد بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ صلوا علی محمد وآل محمد۔ تو موت ایک حقیقت ہے، سامان سفر تیار کرنا ہے انسان کو، اور جب موت آتی ہے تو انسان اس وقت تک دنیا سے نہیں جاتا کہ جب تک 5 ہستیوں کو نہ دیکھ لے۔ روایت ہے جناب فضیل بن یسار کی، کتاب کا نام بحر الانوار، اس میں یہ روایت موجود ہے۔ انہوں نے روایت کی ہے 5 امام اور 6 امام سے۔ انہوں نے کہا کہ 5 امام اور 6 امام نے فرمایا، حرام علی روح ان تقارن جسدہا حتی تری الخمسۃ حتی تری محمدا وعلیا وفاطمہ وحسنا وحسینا علیہم السلام بحیث تقر عینہا وتسخن عینہا۔ 5 امام اور 6 امام سے روایت ہے، جناب فضیل بن یسار فرماتے ہیں کہ امام نے فرمایا حرام ہے کسی روح کے اوپر کہ وہ اپنے جسد سے الگ ہو جائے مگر یہ کہ وہ 5 ذوات مقدسہ کو دیکھ لے، وہ پیغمبر اسلام کو دیکھ لے، وہ امیر کائنات کو دیکھ لے، وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھ لے، وہ امام حسن کو دیکھ لے، وہ امام حسین کو دیکھ لے۔ اب دیکھے انسان کس حیثیت سے؟ مرنے والا تو برابر نہیں ہے، مرنے والا ضروری نہیں ہے کہ تمام کے تمام مومن ہو، مرنے والا مومن بھی ہے، مرنے والا کافر بھی ہے۔ کیا دونوں دیکھنے کے بعد ایک ہی جیسے رہیں گے؟ امام نے کہا نہیں، بحیث تقر عینہا وتسخن عینہا، اس حیثیت سے کہ اس کی آنکھ ان کو دیکھنے کے بعد قرار پا جائے یا ان کی آنکھ ان کو دیکھنے کے بعد جل جائے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ تو امام نے فرمایا کہ اگر کوئی مومن بندہ ہے جب ان ذوات مقدسہ کو دیکھے گا تو وہ قرار پائے گا، اور لیکن اگر کوئی کافر ہے جب ان ذوات مقدسہ کو دیکھے گا تو اس کی آنکھ جل جائے گی، وہ قرار نہیں پائے گا۔ تو زندگی اور موت ایک حقیقت ہے جس سے انسان کبھی انکار نہیں کر سکتا۔ ہر انسان کو ایک نہ ایک دن یہ اس دنیا کو چھوڑنا ہے اور آخرت کی طرف سفر کرنا ہے اور جانا ہے۔ تو لہٰذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا سامان سفر تیار کر سکے تاکہ جب خدا کی بارگاہ میں جائے تو اسے پچھتاوا نہ رہے، کاش یہ کر لیا ہوتا، کاش وہ کر لیا ہوتا۔ کیونکہ اعمال انسان کے اس طریقے سے ہیں کہ جب انسان اعمال انجام دیتا ہے تب بھی انسان پچھتاتا ہے، جب انسان اعمال نہیں کرتا ہے، اچھے اعمال انجام نہیں دیتا ہے، تب بھی انسان پچھتاتا ہے۔ کس طریقے سے؟ جو انسان اچھے اعمال نہیں انجام دیتا وہ اس طریقے سے پچھتاتا ہے، کاش میں نے اچھے اعمال انجام دیے ہوتے، اور جو انجام دیتا ہے وہ بھی پچھتاتا ہے۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے کاش میں نے زیادہ دے دیے ہوتے، کیونکہ امام علی نے فرمایا یہ وقت عمل کا ہے، عمل کا نہیں، عمل کا وقت ہے، امید کا وقت نہیں ہے، اجر و ثواب کا وقت، آخرت کا وقت ہے،
وہ عمل کا وقت نہیں ہے۔ جتنا ہو سکے یہاں پر عمل کیا جائے، اور پیغمبر اسلام نے فرمایا دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور آپ جانتے ہیں کھیتی میں جو بویا جائے گا وہی کاٹا جائے گا۔ اگر انسان نے اپنی دنیا کو اس طریقے سے بنایا ہے کہ خدا راضی رہے، تو خداوند عالم اس کی آخرت اس طریقے سے بنائے گا کہ بندہ راضی رہے۔ اسی طریقے سے جناب مسلم بن عقیل نے اپنی زندگی کو اپنی موت پر فوقیت دی، اور یہ امام حسین کے صحابی میں شمار ہوتے ہیں۔ اور صرف جناب مسلم بن عقیل، خود جناب قاسم نے بتایا کہ موت کا ذائقہ کیا ہے، کہ موت کہتے کسے ہیں۔ چونکہ جناب مسلم کی شہادت تاریخ ابھی گزری تھی، تو لہٰذا مناسب یہی ہے کہ ان کے مصائب پڑھے جائیں۔ عزیزوں، جب کوفے سے کئی ہزار خط امام کے پاس آنے لگے، تو امام نے جناب مسلم کو اپنا سفیر بنا کر کوفہ روانہ کیا۔ جناب مسلم چونکہ زندگی کی حقیقت سے واقف تھے اور موت کی حقیقت کو جانتے تھے، تو جناب مسلم نے اپنی زندگی کو ترجیح نہیں دی، بلکہ اپنی موت کو ترجیح دی، اور زندگی ویسے گزاری جیسے امام چاہتے تھے۔ امام کا حکم آیا کہ مسلم تم میرے سفیر بن کے کوفہ چلے جاؤ۔ جناب مسلم کوفہ پہنچے امام حسین کے سفیر بن کے۔ اول امر میں لوگوں نے جناب مسلم کی بیعت کی، کئی ہزار لوگوں نے جناب مسلم کی بیعت کی۔ روایت میں ملتا ہے کہ 40,000 لوگوں نے بیعت کی۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب جناب مسلم بن عقیل نماز مغرب عشاء پڑھا کے پیچھے دیکھتے ہیں تو ان کے چاہنے والے نظر نہیں آتے، بیعت کنان نظر نہیں آتے۔ اور ایک موقع ایسا بھی آتا ہے کہ کوفے کے لوگ بھیڑیے کی طرح جناب مسلم کو تلاش کرنے لگے اور جناب مسلم کے دشمن بن گئے۔ جناب مسلم بھوکے ہیں اور پیاسے ہیں، تھکے ہوئے ایک دروازے پر آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جب دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں، ایک ضعیفہ باہر آتی ہے اور کیا دیکھتی ہے؟ ایک جوان ہے جو اس کے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے۔ ضعیفہ نے مہمان نوازی کی، جناب مسلم کو پانی پلایا، اور اس کے بعد دیکھا جناب مسلم پھر بھی اسی دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ ضعیفہ کہتی ہے، اے جوان تو کون ہے؟ تو میرے دروازے سے جاتا کیوں نہیں؟ جناب مسلم کہتے ہیں کہ دروازے سے میں کس طریقے سے جاؤں؟ ارے گھر تو وہ جاتا ہے جس کا کوئی گھر ہوتا ہے، میں تو مسافر ہوں، میرا یہاں کوئی گھر نہیں ہے۔ ضعیفہ کہتی ہے، اچھا بتاؤ تم کون ہو؟ مسلم کہتے ہیں، میں مسلم ہوں، عقیل کا بیٹا ہوں، میں بنی ہاشم میں سے ہوں۔ اب جیسے ہی بنی ہاشم کا نام سننا تھا، ایک مرتبہ ضعیفہ سوال کرتی ہے، کیا تم میرے آقا حسین کو جانتے ہو؟ مسلم کہتے ہیں، ہاں میں آقا حسین کو جانتا ہوں، میں ان کا سفیر ہوں۔ ہاں عزیزو، وہ ضعیفہ بنی ہاشم سے محبت کرتی تھی، امام حسین سے محبت کرتی تھی۔ جناب مسلم کو اپنے گھر میں لے آئی، مہمان نوازی کرنے لگی، کھانا کھلا رہی ہے، پانی پلا رہی ہے۔ ایک وہ بھی وقت آیا کہ جب لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ جناب مسلم طوع کے گھر میں تشریف فرما ہے، ہجوم جمع ہو گیا، لوگوں نے طوع کے گھر کو گھیر لیا۔ ان قریب تھا کہ طوع کے گھر پر حملہ کر دیتے۔ جناب مسلم گھر سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، ضعیفہ کہتی ہے، وہ طوع کہتی ہے، اے مسلم آپ گھر سے باہر نہ جائیں، میں آپ کو گھر سے باہر جانے نہ دوں گی۔ میں جانتی ہوں کہ یہ کوفے والے آپ کے خون کے پیاسے ہیں۔ جناب مسلم کہتے ہیں، اے ضعیفہ تم نے میری خدمت کی ہے، تم میری میزبان ہو، اور مہمان کا فرض یہ نہیں ہے کہ وہ میزبان کو اجڑتا ہوا دیکھے۔
جناب مسلم گھر سے باہر تشریف لائے، لوگوں نے تلواروں کو نیام سے باہر نکالا، جناب مسلم بھی جنگ کرتے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور لوگ جنگ کرتے جا رہے ہیں۔ ہاں عزیزو، جناب مسلم نے اس طریقے سے جنگ کی، لوگوں کے پتے پانی چھڑا دیے، کسی کے بس کی بات نہیں تھی کہ وہ مسلم کو گرفتار کرتا، مگر دھوکے سے بنی ہاشم کے شیر کا شکار کیا گیا۔ ایک وہ وقت آتا ہے کہ جب جناب مسلم کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا۔ عزیزو، جب ابن زیاد کے پاس جناب مسلم کو لے جایا گیا اور کہا کہ اے مسلم، یہ ابن زیاد ہے، یہ حاکم ہے، تم اسے سلام کیوں نہیں کرتے؟ مسلم کی اب تک جو نگاہیں جھکی ہوئی تھی، جو سر خم تھا، مسلم نے سر کو اٹھایا، آنکھوں کو اٹھایا اور کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ، میں صرف اور صرف اپنے حاکم حسین کو سلام کرتا ہوں، ابن زیاد کو کیسے سلام کر سکتا ہوں؟ ہاں عزادارو، ایک وہ بھی منزل آتی ہے کہ جب جناب مسلم کو دارالامارہ پر لے جایا گیا، جب دارالامارہ پر مسلم کو لے جایا گیا، مسلم خون سے رنگین ہے، مسلم نے کچھ وصیتیں کی، ان میں سے ایک وصیت یہ تھی، جناب مسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں مقروض ہوں، میری زرع بیچ کے قرضہ ادا کر دینا۔ پھر ایک وصیت فرمائی کہ دیکھو میں نے امام حسین سے وعدہ کیا تھا کہ جب میں کوفے کا حال صحیح دیکھوں گا تو میں آپ کو بلا لوں گا، اور میں نے امام حسین کو خط لکھ کے بلا لیا ہے، تو میں خط امام حسین کو لکھ دینا کہ کوفے کا ماحول صحیح نہیں ہے اور یہ کوفہ آپ کے لائق نہیں ہے، امام آپ کوفہ نہ آئیے گا۔ پھر جناب مسلم نے پانی طلب کیا، جناب مسلم کو پانی دیا گیا۔ روایت کے فقرے ہیں جب جناب مسلم کو پانی دیا گیا، کاسہ آب دیا گیا، جناب مسلم چاہتے ہیں کہ پانی کو پیے، لیکن جیسے ہی پانی کو اپنے منہ کے قریب لے جاتے ہیں، چونکہ منہ زخموں سے چھلنی تھا اور خون ٹپک ٹپک کر پانی میں گرتا رہا، پانی مضاف ہوتا رہا، نجس ہوتا رہا، اسی طریقے سے جب مسلم پانی نہ پی سکے، مسلم نے کہا اے مسلم، اب تیری پیاس رسول خدا ہی آب کوثر سے بجھائیں گے۔ ہاں عزادارو، اس کے بعد جناب مسلم کے ساتھ اس طریقے سے بے حرمتی کی گئی، جناب مسلم کو دارالامارہ سے پھینک دیا گیا اور سر و تن میں جدائی کی گئی۔ ہاں عزادارو، مسلم کی لاش کو دیار بدیار پھرایا جانے لگا، کبھی اس کوچے سے گھمایا جا رہا ہے، کبھی اس گلی سے گھمایا جا رہا ہے۔ ایک وہ منزل آتی ہے کہ مسلم کی لاش کو دارالامارہ پر لٹکا دیا گیا۔ ہاں عزادارو، جب امام حسین کو جناب مسلم کی موت کی خبر سنی، جب امام حسین کو جناب مسلم کے قتل ہونے کی خبر معلوم ہوئی، امام حسین نے مسلم کی بیٹی کو بلایا اور اپنے زانو پر بٹھایا، پیار کرنے لگے، بوسہ دینے لگے، سر سہلانے لگے، شفقت کا ہار پھیرنے لگے۔ یہ ماجرا سکینہ دیکھ رہی تھی۔ سکینہ کو معلوم ہو گیا جب کسی کا باپ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اسے لوگ پیار سے شفقت بھری نگاہ سے دیکھتے ہیں، سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، اسے بوسہ دیکھتے ہیں، مگر ہائے کربلا، جب امام حسین شہید ہو گئے، کوئی نہیں ہے جو سکینہ کو زانو پر بٹھائے، کوئی نہیں ہے جو سکینہ کے اوپر شفقت کا ہاتھ پھیرے۔ ہاں عزادارو، لوگ جمع تو ہوئے، لیکن کوئی سکینہ کو تازیانے مارنے کے لیے جمع ہوا، کوئی سکینہ کی بالیاں چھیننے کے لیے جمع ہوا، کوئی پھول سی بچی پر تماچے مارنے کے لیے جمع ہوا۔ ہاں عزادارو، جب یہ قافلہ کوفہ پہنچا ہے، لٹنے کے بعد ایک مرتبہ کیا دیکھا، ایک لاشا ہے جو دارالامارہ کے اوپر لٹکا ہوا ہے۔ جناب سکینہ سوال کر لیتی ہیں، اے پھوپھی اماں، یہ کس کا لاش ہے؟ ہمیں اس لاشے سے بوئے قرابت آتی ہے۔ اے پھوپھی اماں، ہمیں لگتا ہے کسی اپنے کا لاشا ہے۔ ایک مرتبہ بی بی زینب کہتی ہیں، اے سکینہ، خدا کا شکر ادا کرو، یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ تمہارے چچا مسلم کا لاشا ہے۔ ہاں عزادارو،
شاعر نے مصیبت کو نقل کیا ہے. شاعر کہتا ہے کہ جناب زینب نے جناب مسلم کو دیکھا ہوگا، غریب شہر ہے، ایک مرتبہ غربت کا اظہار کیا ہوگا اور کہا ہوگا اے بھیا مسلم تم ہمیں چادر لا کر دے دو. عجب نہیں آواز آئی ہو کہاں سے بھائی ردا لائے تجھ بہن کے لیے کہ میری لاش تو محتاج ہے کفن کے لیے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ الْمُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.